بسم اللہ الرحمن الرحیم فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، تیار کر لیا اس کو اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل، فَقَتَلَهُ، پس قتل کیا اس کو آخر کار، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو گیا خاسرین سے، نقصان اٹھانے والوں سے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس پر ذرا خیال کرنا ہے۔ طوّعت ایسا بلیغ لفظ ہے کہ اس کی تعبیر میں مفسرین پریشان ہیں کہ طوّعت کی تعبیر کیا کریں۔ یہ ایسا بلیغ اور فصیح لفظ ہے۔ بعد نے اس کا معنی کیا ہے شجعت لہو نفسہ، اس کے نفس نے اسے دلیر کیا، بہادر کیا۔ بعد نے اس کا معنی کیا زینت، نفس نے مزین کر دکھایا۔ بعد نے معنی کیا سہالت، طوعت سہالت، طوعت زینت، طوعت شجاعت، یہ تین معنی کیے مفسرین نے، لیکن یہ تینوں لفظ طوعت کی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ مرادی معنی کہہ لو، پوری تعبیر نہیں۔ اصل میں طوعت کا معنی ہوتا ہے تدریجاً بالتکرار، کسی چیز کو تیار کرنا، اس میں تدرج اور تکرار ہوتا ہے۔ سمجھو تدرج سمجھتے ہو؟ یہ تدرج ہے، اے سیڑھی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، ایک، اور دوسرا یہ ہے تکرار۔ یہ تکرار ہے، بار 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 بار، اور سارے گناہوں کا یہ اصول ہے۔ تو طوعت تدریج اور تکرار کے ساتھ نفس نے اس کو تیار کیا۔ اس کی مثال ہے جسے سرکش گھوڑا ہو۔ سرکش گھوڑا اپنی وجود پہ کپڑا بھی برداشت نہیں کرتا، پھر اس کو کس طرح عادی کرتے؟ پنجابی معنی تو زبردست ہے، پنجابی کہتے ہیں پوٹھی کجنا، پوٹھی، ہیلو کرنا، پوٹھی کجنا۔ اور پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو، اس کو عادی بناتے ہیں سواری کا، تو اس پر جھول لاتے ہیں۔ پہلے جھول، وہ ادھر 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 پہلے نہیں برداشت کرتا، پھر جھول کے بعد اوپر کوئی نہ کوئی وزن لاتی، پھر وہ برداشت کرتا ہے، پھر بوری شوری وہ برداشت کرتا ہے، او اخیر میں جا کے گھوڑے سوار اس پہ سوار ہوتا ہے۔ اگر ابتدان گھوڑے سوار ہو تو ایک جمپ پہ گیا، تو یہ ہوتا ہے تدریج، طوعت۔ اور اس کو ذرا سمجھنا ہے، کوئی گناہ بھی ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے، جبلت، یہ صفائی اور طہارت بھی ہے، صاف طبیعت ہے۔ اور جو چیز جبلت اور فطرت میں ہو، اس کے خلاف کرنے کے لیے وہی محنت کرنی پڑتی ہے جو گھوڑے کو تیار کرنے کے لیے، اور وہ ہوتی ہے تدریج اور تکرار کے ساتھ۔ ایک پوڑی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، پانچویں سیڑھی،
کوئی گناہ بھی ہے. چوری آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے آج کل جو چور بنتا ہے وہ موبائل چوری کرتا ہے، لیکن کرتا بڑے طریقے. ابتداءً اس کی ہمت نہیں ہوتی موبائل چوری کرنے کی. وہ موبائل کھڑا ہے، یہ ادھر بیٹھا ہے، اب اس کو بہت سارے خیال آئیں گے، وہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے. نفس تیار نہیں ہوگا اور نفس چھوڑے گا بھی نہیں. پھر وہ سارے آ کے پھر نفس آگے بڑھے گا، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ وہاں آ کر بیٹھے گا، پھر جو ہی چھٹی ہوگی سارے ہنگامے میں ہوں گے، یہ ادھر آ کے کھڑا ہوگا. ابھی بھی یہ ڈر رہا ہوگا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے. یہ تدریج ہے، تکرار ہے. وہ بالکل موبائل کے ساتھ لگ گیا. ابھی بھی اس کا دل کئی خیال آ رہے ہیں، لیکن وہ جو اندر والا شیطان ہے نا، وہ آگے آگے لے آ رہا ہے. اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن وہ شیطان اس کو پکڑ کے لے آ رہا ہے. طوعت تا اس نے ہاتھ ڈال دیا. اب پھر ضمیر ملامت کر رہا ہے، لیکن وہ لے گیا. تو یہ ہوتا ہے نفس کا اغوا. تو طوعت، اس نے تقریر سنی، اب اس کے کئی خیالات بنے، بھائی باقی قتل کرنا نہیں کرتا. اور نفس نے پھر تھاپڑا دیا، نہیں کر، خیر ہے، نہیں کرتا جہنم میں. اس اگر چھوڑ کر، بھائی مانا پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ کہ نہیں کرتا، نہیں کر. یہ ہے تکرار اور تدرج. طوعت لہ نفسہ، اوپر تقریر تھی، اس تقریر کی وجہ سے وہ متاثر ہوا. اور یہ یاد رکھو، یہ ہر گناہ کا ضابطہ ہے. جب گلی پہ جاتا ہے تو پہلے سے دیکھتے ہوئے بھی ملامت ہوتی ہے، بھائی جو جا رہی ہے. ضمیر اس کو کہتے ہیں، او بے ایمان، تو مولوی ہے شیطان، داڑھی تیرے منہ پہ اور طالب علم ہے، مولوی ہے، یہ کیا کرتا کیا ہے. لیکن پھر وہ جو بابا کھڑا ہے، اور خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے کوئی. وہ ایک دفعہ نظریں اس کی جاتی ہے بس اتنے تک. پھر وہ کہتے تھوڑا آگے بات نہ ہو. وہ آگے چلتے 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 جو آخری منزل ہوتی ہے وہ بہت اخیر پہ ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے تدریج اور طوعت. تو یہ ہے فطوعت لہ نفسہ، تدریجاً تیار کیا اس کو اس کے نفس نے. قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل، ورنہ بھائی کو کون قتل کرتا ہے. قتل اخی، نفس نے بڑا زور لگا کے اس کی فطرت جبلت کے خلاف اس کو آہستہ آہستہ تیار کر لیا. فقتلہ، پس اس نے قتل کر لیا. فاصبح من الخاسرین، پس ہو گیا خاسرین، نقصان اٹھانے والوں سے. فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ نے غراب. غرب کہتے ہیں سورج کے غروب ہو جانے کو. سورج جب دور چلا جائے، غرب اسی سے ہے مغرب، اور اسی سے ہے غراب. اور غراب کو غراب کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی دور دور بھاگتا ہے، دور دور بھاگتا ہے، سفر بھی دور کے کرتا ہے. تو غراب کو بھیجا. یبحثو، قریدتا تھا چونچ اور پنجوں سے قرید رہا تھا، پنجوں سے. یبحث اسی سے ہے بحث. یبحث سے کیا ہے؟ بحث. اور بحث میں بھی کیا؟ بحث کا اثر مانا ہوتا ہے زمین کو یوں کر کے قریدنا، اندر سے کوئی چیز تلاش کرنا.
اور بحث کو بھی بحث اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دلائل شلائل سب کو کریدا جاتا ہے، اندر سے مسئلہ نکالتی ہیں. تو یہ البحث، بحث اسی سے ہے. یبحثو تو بحث کبے سے نکلی ہے. یبحثو جو بحث کرتا تھا، زمین کریدتا تھا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ پس ہو گیا، اصبح کا معنی صبح کی نہیں، اصبح بمعنی سارا، پس ہو گیا نادمین ندامت کرنے والوں سے، من اجل ذالک ختم، من النادمین پیچھے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض زمین کریدتا تھا، لیریہو تاکہ، اس پر خیال کرنا ہے، یریہو کی لام آ کے بت کی بھی بن سکتی ہے اور لام تعلیل بھی بن سکتی ہے. بعض مفسرین نے کہا تعلیل کی نہیں بن سکتی، اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے، دونوں بن سکتی ہیں. لیکن یہاں پر سمجھنا ہے، اگر لام تعلیل کی بنائیں گے تو اشکال لازم آئے گا. اشکال یہ ہے کہ کوا کیسے جانتا تھا بھائی، تاکہ دکھلائے اس کو بھائی کا، کیفا یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے کہ بھائی کا جیفا کس طرح وہ دفن کرتا ہے. تو کوا اتنا سمجھدار کدھر تھا بھائی. اس لیے کہتے ہیں لام جو ہے تعلیل کا نہیں بلکہ عاقبت کا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں دونوں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یوریہ میں ضمیر ہے، اگر یہ ضمیر غراب کی طرف ہو تو یہ لام عاقبت ہے، اگر یہ ضمیر اللہ کی طرف ہو تو لام تعلیل ہے. آپ کو کچھ سمجھ آئیے کیا معنی ہوگا؟ غراب کی طرف ہو تاکہ دکھلائے وہ غراب، وہ کوا. اب لام سیرورت اور عاقبت کا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دیکھ لے. اور اگر یری اللہ تاکہ اللہ دکھلائے اس کو تو یہ لام کیا ہوگا؟ تعلیل کا ہوگا، پھر سیرورت یا عاقبت کا نہیں ہوگا. کیفا یواری کس طرح چھپائے، سوءۃ اخیہ، سوءۃ ما یسوء ظہورہ، سوءۃ کہتے ہیں ما یسوء ظہورہ، جس کا ظہور برا لگے، جس چیز کا ظاہر ہونا برا لگے. اب ذرا سمجھو، ما یسوء ظہورہ تو جو میت بدبودار بن جائے، بدبودار میت، تو اس کا ظہور برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تو اصل میں کہتے ہیں ما یسوء ظہورہ، اور کہتے ہیں ننگیز کو، شرمگاہ کو، سوآتہما، شرمگاہوں کو سوا کہتے ہیں. یہاں پر خیال کرنا، اصل معنی یہی ہے. اور جیفا، جیفا کہتے ہیں ایسا میت کا وجود جس میں بدبو آنے لگے، بدبودار، تو اس کو بھی ظاہر کرنا برا لگتا ہے نا، تو اس کو بھی کہا. تو اس جیفا کو سوآ مجازن کہا ہے، حقیقی معنی سوآ کا شرمگاہ، سوءۃ اخیہ. تو یہاں پر خیال رکھنا، آج کل لوگوں نے حقیقت مجاز اور مجاز کو حقیقت بنا رکھا ہے. کیفا یواری سوءۃ اخیہ ما یسوء ظہورہ، مراد کیا ہے؟ اوپر لکھا ہے جیفۃ اخیہ، سوءۃ اخی جیفۃ اخی. قیلا جمیع جیفتی فإن المیت کلہ عورۃ، پورا میت ہی چھپانے کی چیز ہے. اور جیفا میں اشارہ ہے کہ کچھ دن تک وہ اس کو لیے پھرتا رہا اور وہ بدبودار ہو گیا، اب رکھنے کے قابل نہیں تھا. قال یا ویلتا، کہا کاش،
بیلا تھا یہ کلمہ تحسر ہے اور تلہب، افسوس کے اظہار کے لیے، تلہب، اور اس پر ندا کا آنا بیان سببیت کے لیے ہے۔ یا بیلا تھا یہ کلمہ تحسر کا اور تلہب کا، اور ندا کے حرف کا آنا بیان سببیت کہ کس وجہ سے یہ تحسر اور تلہب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے البیل، ایک ہوتا ہے البیلا، دونوں میں فرق ہے۔ البیل کا معنی ہوتا ہے حصول الشر، اور ایک ہے البیلا، تو البیلا کہتے ہیں فضیحہ اور رسوائی کو، شرم اور رسوائی بے عزتی کو فضیحہ، سمجھے کہ نہیں؟ یا ویلتنا، ہائے ہماری شرمندگی، رسوائی، بے عزتی۔ تو جہاں رسوائی اور بے عزتی والا معنی ہو اکثر وہاں ویلتا آتا ہے، اور جہاں شر اور خلاف مزاج چیز کا حصول ہو وہاں الویل آتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے لسان العرب میں اور راغب نے۔ ہاں بھائی، آجز تو اب یا ویلتا آیا، شرمندہ ہو رہا تھا نا، بے عزتی بڑی تھی، کبے سے بھی گیا گزرا لوٹا۔ یا ویلتا آجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے افسوس، ہائے میری شرمندگی، عاجز ہو گیا میں اس غراب کی مثل ہونے سے بھی کہ میں چھپاتا سوءۃ اخی، اپنے بھائی کے ساتر کو، جیپا کو، پس ہو گیا نادمین سے۔ ندامت دو قسم پر ہے، ایک ندامت طبعی ہے جو کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے، کسی خطا پر طبعی شرمندگی، اور ایک ندامت وہ ہے کہ خطا کی وجہ سے اللہ کے خوف سے ندامت آئے، یعنی اس جذبہ سے آئے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس جذبہ سے کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی، تو یہ ندامت گناہ کی قباحت اور لأجل خوف اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ہو تجھے ندم، الندم توبۃ، یہ ندم توبہ ہے۔ لیکن جو ندم طبعی ہے کہ طبعاً ایک غلطی کی اور اس پر افسوس ہوا، یہ تو کافر کو بھی حاصل ہوتا ہے، یہ ندم توبہ نہیں۔ ندم اور جو ندامت ہے اللہ کے خوف اور گناہ کی قباحت کو مد نظر رکھ کر جو شرمندگی آ جائے گناہ پر، تو وہ الندم و توبۃ۔ یہاں ندامت سے مراد کون سی ندامت ہے؟ طبعی۔ اس پر کوئی حاشیہ رائے تو نہیں کیا؟ یہ تو میں نے سمجھا دیا ہے بزرگوں، 6 نمبر حاشیہ سارا سمجھا دیے۔ اسباب معنی سارا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آسان ہے کہ اسباب سے بظاہر بعض نے یہ سمجھا کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا، صبح کے وقت نادم ہوا، تو اس لیے میں نے کہا یہاں پر اسباب معنی سارا ہے۔ الا تری انہم جعلوا اصحاب ظلا وامسا وبات بمعنی سارا، اس سے رات پر کوئی دلالت نہیں کہ رات کو قتل کیا، نہیں، اسباب معنی سارا ہے، صبح پر دلالت نہیں ہے، بس یہ کہنا۔ آگے ہے وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَدْمُ توبہ، یہ شرمندگی توبہ نہیں تھی، کیوں؟ ابھی میں نے بتا دیا۔ ہاں، انہو ندم علی القتل علی غیر جہت القربت الی اللہ، یہ قتل پر تو ہوا، نادم
یہ صحیح کر لو، الا غیر جہت القربۃ الی اللہ تعالی منہ خوف عقابہ، اللہ کے عقاب یا اللہ کے خوف اور گناہ کے عقاب کی وجہ سے شرمندگی نہیں ہوئی، وہ جو ہے ندم وہ توبہ ہے۔ فَكَانَ نَدْمُهُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ لَا لِكَوْنِهِ مَعْصِیَّۃً۔ تو میں نے کہا دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کا خوف ہو، دوسرا گناہ کی قباحت ذہن میں ہو، اس کی وجہ سے اگر شرمندہ ہوگا تجھے توبہ ہوگی، اس کو الندم و توبہ کہا، ختم۔